اسٹارٹ ہوتی ہے اور ہمیں دو بائکر اسٹنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ دونوں باپ بیٹا تھے۔ بیٹے کا نام جونی ہوتا ہے۔ اسٹنٹ کرتے کرتے جونی کی بائک کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ شو سے فارغ ہونے کے بعد جونی کے فادر اس پر غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آج تو ایسا ہو گیا، لیکن آئندہ تم اپنے کام پر فوکس رکھو گے۔ بڑھ جاتا ہے، اس کی نظر ایک نیچے پیپر پر پڑتی ہے۔ وہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس پر کلیئرلی لکھا ہوتا ہے اس کے فادر کو چیسٹ کینسر ہے۔ وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے، اپنا دھیان ادھر ادھر لگانے کے لیے اپنی بائک کو ریپیئر کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ تبھی وہاں پر ایک بوڑھا آدمی آتا ہے اور اسے کہتا ہے جونی، مجھے تمہاری بائک کی اسکل کافی اچھی لگتی ہے، ہو سکتا ہے کسی دن تم میرے لیے بھی کام کرو۔ اس سے کہتا ہے کہ کیا آپ کا بھی کوئی شو ہے؟ اور وہ جونی سے کہتا ہے ہاں، دنیا کا سب سے بڑا شو ہے۔ اس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہارے فادر کو تو کینسر ہے نا؟ جونی حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہتا ہے اس بات کو چھوڑو، میں تمہارے فادر کو بالکل ٹھیک کر دوں گا، اس کے بدلے میں تمہیں میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ جونی سے کہتا ہے کہ تم کتنے پیسے لوگے اس چیز کے؟ تو وہ بوڑھا آدمی جونی کو کہتا ہے کہ تمہاری سول، تمہاری روح۔ اس پر جونی کافی ہنسنے لگتا ہے کیونکہ اسے اس باتوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ بوڑھا سے ایک کانٹریکٹ پیپر نکال کر دیتا ہے۔ جیسے ہی جونی اسے پڑھنے لگتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک پن چبھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں ایک خون کا قطرہ آ جاتا ہے اور اس پیپر پر لگ جاتا ہے۔ وہ آدمی اس سے کانٹریکٹ پیپر چھین لیتا ہے اور کہتا ہے دس از انف۔ بعد سین چینج ہوتا ہے اور جونی ہمیں بیڈ پر نظر آتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید یہ خواب تھا۔ جونی گھبرایا ہوا اپنے فادر کے پاس جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے ڈیڈ، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ فادر اسے بتاتے ہیں کہ میں کچھ دنوں سے بہت زیادہ پریشان تھا اور میں بہت زیادہ بیماری کی وجہ سے ویک ہوتا جا رہا تھا، لیکن آج صبح کیوں ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں۔ میں خود کو کافی ہیلدی فیل کر رہا ہوں۔ تبھی وہ اپنے اسٹینڈ کے لیے نکلنے لگتے ہیں اور وہ جونی کو بھی ساتھ جانے کا کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ جونی تو کہیں اور ہی بزی ہے۔ اپنے فادر کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ ایک لڑکی ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اس کا نام راکسی ہے اور اس کے فادر اسے دور بھیجنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اسے یہاں سے لے کر۔ وہ اپنے فادر سے کہتا ہے آخر کب تک میں اس بائک پر اسٹنٹ کرتا رہوں گا، میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کے فادر اسے ایک چابی دیتے ہیں اور یہ چابی اس بائک کی ہوتی ہے جسے جونی بچپن سے چلانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے وش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا نیا سفر اچھا گزرے۔ پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ جونی کی دوست کا نام راکسی ہوتا ہے اور پھر ہمیں وہ اسی بائک پہ دکھایا جاتا ہے۔ جگہ کافی شور تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جونی کے ڈیڈ اسٹنٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس کے فادر کی بائک کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ پھر اس کے سامنے وہی آدمی آتا ہے جس نے کانٹریکٹ سائن کروایا ہوتا ہے۔ جونی اپنے فادر کی ڈیتھ سے کافی پریشان تھا۔ پریشانی میں وہ بائک چلاتے چلاتے سلپ ہو جاتا ہے اور بہت برے طریقے سے گرتا ہے۔ یہاں وہ آدمی دوبارہ دکھائی دیا جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر جونی غصے سے کہتا ہے تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ تم نے ہی میرے فادر کو مارا ہے، تمہیں کیسے پتا ان کو کینسر ہے؟ بوڑھا آدمی سے کہتا ہے کہ میں نے تو ان کا کینسر صرف ٹھیک کیا تھا، لیکن ہماری ڈیل میں وہ کیسے آ سکتے تھے؟ وہ جونی کے قریب آتا ہے اور اس کی چیسٹ یعنی سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے دوبارہ آ جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ بھول جاؤ مجھے دوست، کہتا ہے کہ بھول جاؤ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے پیار کو۔ تب ہوتے ہی جونی کو جھٹکا لگتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، اس کی آنکھیں آگ کی طرح لال ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ راکسی کے پاس جاتا ہے جس جگہ سے ان دونوں نے آگے جانا تھا، لیکن وہ اس کے پاس نہیں جاتا، اس سے آگے چلا جاتا ہے۔ پھر ہمیں کچھ سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں جونی بہت بڑا اسٹنٹ مین بن چکا تھا۔ یہاں پر جونی نے بہت مشکل اسٹنٹ کرنا تھا جس کے نیچے سب کارز کو پار کرنا تھا۔ کرتے کرتے جونی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ اور اس کی بائک کافی زور سے گرتے ہیں۔ اب لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی آنکھیں بند دیکھے ہوئے ڈر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ لوگ سب اس کو دیکھتے ہیں اور وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کیا میری بائک ٹھیک ہے؟ اور وہ کہتے ہیں ہاں۔ کافی حیران ہوتے ہیں کہ اس کو تو کوئی چوٹ ہی نہیں آئی اور یہ نیوز بریکنگ نیوز بن جاتی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ جونی بہت اسٹرانگ اسٹنٹ مین ہے، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جونی کے دوست اس سے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی فرشتہ تمہاری جان بچاتا ہے۔ جونی آگے سے کہتا ہے فرشتہ یا شیطان۔ پھر ہمیں ایک بار کا سین دکھایا جاتا ہے اور ایک آدمی آتا ہے اور اسے آتے ہی سب کچھ فریز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے بلیک ہارٹ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اس کے اندر آتے ہی سب لوگ مرنے لگتے ہیں۔ وہاں 3 لوگ ایسے موجود تھے جو انسان نہیں تھے۔ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں سائن کیا ہوا کانٹریکٹ لینے آیا ہوں، یہاں قریب کسی گریویارڈ یا قبرستان میں چھپایا گیا ہے۔
تم مجھے اس میں ڈھونڈنے میں مدد کرو گے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کنٹریکٹ مجھے مل گیا تو میں پوری دنیا پر راج کروں گا۔ اسے ایک آدمی کہتا ہے کہ تمہارے باپ کا کیا ہوگا؟ تبھی ہمیں اس کا باپ دکھایا جاتا ہے۔ یہ وہی بوڑھا آدمی تھا جس نے جونی سے کنٹریکٹ سائن کروایا تھا۔ واحد اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر چیز کی کسٹڈی مجھے دی جائے، میرا ٹائم ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ ہاں بچے، کبھی تمہارا بھی ٹائم آئے گا، پر ابھی میرا ٹائم ہے۔ بلیک ہارٹ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں کھڑے کھڑے آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ میرا رائٹر تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ بیٹا سے کہتا ہے کہ ہاں، کہ وہ گھوسٹ رائٹر، میں تم دونوں کو زندہ دفنا دوں گا۔ یہ سن کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ بوڑھا آدمی ایک شیطان تھا، گھوسٹ رائٹر اس کے انڈر کام کرتا تھا۔ اس کے بعد ہمیں جونی دکھائی دیا جاتا ہے جو کہ اب تک کی سب سے بڑی جمپ لگانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ کچھ رپورٹر جونی کا انٹرویو لینے کے لیے آتے ہیں، لیکن جونی کہتا ہے کہ میں کسی کو انٹرویو نہیں دوں گا۔ پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آتی ہے، تو کیا اپنی دوست کو بھی انٹرویو نہیں دو گے؟ میں راکسی تھی، تو جونی اس کے پاس جاتا ہے اور اپنا انٹرویو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جونی جب سٹنٹ لگانے کے لیے وہاں جاتا ہے تو وہاں گاڑیوں کی جگہ 6 بڑے ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں۔ آج جونی نے ان ہیلی کاپٹرز کے اوپر سے جمپ لگانی تھی۔ ٹائم آتا ہے جمپ لگانے کا اور دیکھتے ہیں کہ جونی نے بڑے آرام سے ان سب میں سے اوپر سے جمپ لگا لی۔ لوگ بہت حیران ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ راکسی کے پاس جاتا ہے جو بہت زیادہ ناراض تھی، لیکن انہوں نے ایک دوسرے سے مل کر کہیں دور جانا تھا، لیکن جونی اس سے تو ملنے بھی نہیں آیا۔ لیکن کسی طرح جونی اسے منا لیتا ہے اور رات 8 بجے وہ دونوں ایک میٹنگ کرتے ہیں۔ جونی جب ریڈی ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ کافی ریڈ ہو گئے تھے، اور جب وہ ان پر پانی ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے ہاتھوں سے دھواں اٹھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اسے اپنا نام سنائی دیتا ہے، لیکن جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جونی کی بائک سٹارٹ ہوئی دکھائی دی جاتی ہے اور پھر وہ بوڑھا شیطان آ جاتا ہے۔ جونی اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تم مجھ سے دور رہو، تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ وہ آگے سے کہتا ہے کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں تم سے دور رہوں، اتنے سال تمہارے ساتھ ہی تھا، لیکن اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جب تم میرے کام آؤ۔ بلیک ہارٹ نامی بندے کو ڈھونڈو اور اسے مار ڈالو۔ اسے کہتا ہے کہ ہاں، میں کبھی نہیں کروں گا، تم خود کیوں نہیں کر لیتے؟ بوڑھا آدمی سے کہتا ہے ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تم میرا کانٹریکٹ سائن کر چکے ہو، یہ تم ہی کرو گے، جیسے ہی کام ہو جائے گا میں تمہاری سول تمہیں واپس کر دوں گا۔ اس کے بعد جونی اپنی بائک سٹارٹ کرتا ہے تو اس سے اس کی بائک سٹارٹ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بوڑھا آدمی اپنی چھڑی زمین پر مارتا ہے تو جونی کے بائک کو آگ لگ جاتی ہے، جس سے اس بائک میں کافی سپیڈ آ جاتی ہے، اتنی سپیڈ کہ آس پاس کی چیزیں اڑنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد بائک کو آگ لگ جاتی ہے، وہ اتنی سپیڈ سے جا رہی ہوتی ہے کہ جونی کو دور جا کے پھینک دیتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں جونی کی باڈی دکھائی جاتی ہے جو پوری کی پوری آگ میں چھپی ہوئی تھی، اس کی باڈی کو آگ لگ چکی تھی۔ اس کے بعد جونی مکمل گھوسٹ رائٹر بن چکا تھا۔ اس کے بعد وہ بلیک ہارٹ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تم رول بھی کرو، تم نے اچھا نہیں کیا رول توڑ کر۔ لیکن بلیک ہارٹ اس کی بات سننے کے بجائے اپنے 3 آدمیوں سے اس پر اٹیک کروا دیتا ہے، اور وہ اسے ٹرک کے نیچے دے سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہ مر چکا ہے۔ وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن گھوسٹ رائٹر ابھی بھی زندہ تھا۔ ٹرک ڈرائیور وہیں پہ موجود تھا۔ گھوسٹ رائٹر اسے جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر آگر جا کر دیکھتا ہے کہ ایک عورت سے اس کا پرس ایک ڈاکو چھین رہا ہوتا ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ جن جن لوگوں کو تم نے لوٹا اور مارا، ان سب لوگوں کا درد میری آنکھوں میں دیکھ کر محسوس کرو۔ اس کے بعد ان سب لوگوں کا درد اسے فیل ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ان فیکٹ گھوسٹ رائٹر کے پاس ایک ایسی پاور تھی کہ جس سے وہ ان لوگوں کے گناہوں کی سزا ان کو دے سکتا تھا۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جہاں جہاں سے گھوسٹ رائٹر کی بائک گزرتی ہے وہ جگہ لال ہو جاتی ہے۔ ہمیں جونی اپنی اصلی حالت میں دکھائی دیا جاتا ہے۔ جس جگہ وہ بے ہوش تھا وہ ایک قبرستان تھا۔ اس ٹائم وہ بے ہوش تھا۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں دیکھتا ہے۔ جب وہ باہر جاتا ہے تو اسے ایک بوڑھا دکھائی دیا جاتا ہے۔ وہ ایک قبرستان کا کیئر ٹیکر تھا۔ وہ اسے کہتا ہے جو کل دوبارہ ہوا وہ آج پھر ہوگا۔ جونی اس سے کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں جو بھی ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ تم ایک گھوسٹ رائٹر ہو، میری مدد کے بغیر تم زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے ہو۔ جونی اس سے کہتا ہے کہ مجھے اب کسی کی مدد نہیں لینی، اور وہ بوڑھا آدمی سے کہتا ہے کہ تم نے کنٹریکٹ سائن کیا ہے تو مدد تو لینی ہی پڑے گی۔ بوڑھا آدمی سے کہتا ہے کہ تم دن میں جونی اور رات میں گھوسٹ رائٹر بن جاؤ گے۔ وہ جونی اس سے پوچھتا ہے کیا پہلے بھی کوئی گھوسٹ رائٹر رہ چکا ہے؟ وہ بوڑھا آدمی سے کہتا ہے کہ 1995 میں سن وگینزا کا ایک آدمی گھوسٹ رائٹ بنا تھا۔ وہ اسے کہتا ہے سن وگینزا ایک بہت اچھا گاؤں تھا، لیکن وہاں کوئی آدمی آیا اور اس نے سب میں دوریاں ڈال دی۔ اس کے بعد گاؤں کے لوگ اپنے ہی لوگوں کو مارنے لگ گئے۔
اور ان سب کی سولز ابھی بھی اس گاؤں میں ہیں۔ کہ جونی اسے کہتا ہے کہ ان سب کا بلیک ہیٹ سے کیا کنیکشن ہے، تو بوڑھا آدمی سے کہتا ہے کیا تم بلیک ہارٹ کے لیے جڑے ہو؟ اسے کہتا ہے ہاں، اس کے ساتھ تو اور بھی لوگ ہیں۔ تو بوڑھا آدمی سے بتاتا ہے اب لوگ پہلے فرشتے تھے، انہیں اب زمین پہ اتار دیا گیا تھا، اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ دنیا کب ختم ہو۔ بوڑھا آدمی سے کہتا ہے کہ تم سیف ہو کیونکہ وہ خدا کے گھر میں تو نہیں داخل ہو سکتے نا۔ جونی سے کہتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کیا مجھے بتا دیا، کیونکہ میں شیطان کا شکاری ہوں، لیکن میں یہاں نہیں رک سکتا۔ جونی جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پورا کا پورا شہر تباہ ہو چکا تھا، روڈز ٹوٹ چکی تھی اور کسی کو پتہ نہیں تھا یہ سب کس نے کیا۔ پھر اسے اپنی دوست روکسی دکھائی جاتی ہے جو کسی کا انٹرویو لے رہی تھی، لیکن وہ یہاں ناراض تھی کیونکہ وہ اس دفعہ بھی اس سے نہیں ملا اور وہ یہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد جونی گھر آتا ہے اور گھوسٹ رائٹر پر کتابیں لکھی ہوئی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اسے اس میں پتہ چلتا ہے کہ اگر گھوسٹ رائٹر اپنے آپ کو مارنا چاہے تو مار سکتا ہے اور پھر اس پر کنٹرول پا سکتے ہیں، اور پھر جونی اسی طرح ٹرائی کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے آگ باہر نکالتا ہے اور وہ اس کے کنٹرول میں آ بھی جاتی ہے۔ اس کے بعد روکسی دوبارہ آتی ہے اور کہتی ہے آئی ایم سوری، میں تم سے بات ایسے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جونی کے کمرے میں اور اس کی اور اپنی ایک لگی ہوئی پکچر دیکھتی ہے، لیکن جونی اسے کہتا ہے آؤ میں تمہیں اپنی کار تک چھوڑاؤں۔ جونی یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے گھوسٹ رائٹر بننے کا ٹائم آ چکا تھا اور رات بھی ہو رہی تھی۔ روکسی اسے کہتی ہے کہ تم چاہتے کیا ہو، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جونی اسے کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں سب سچ بتا دیا تو تم میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرو گی۔ روکسی اسے کہتی ہے کہ تم بول کر دیکھو، اور جونی اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے، لیکن روکسی کو ان کی باتوں پہ یقین نہیں ہوتا اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سٹی میں جو بہت زیادہ تباہی ہوئی ہوتی ہے، یہ رسپانسبلٹی لوگ گھوسٹ رائٹر کو بتا رہے تھے۔ پولیس اسے گاڑی میں بٹھا کر جیل میں بند کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ جیل کی صلاحوں کو میلٹ کر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب وہ بلیک ہارٹ سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ بلیک ہارٹ کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے جاؤ اسے روکو جا کر۔ پولیس بھی اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر بلیک ہارٹ کا ایک آدمی روڈ پر بھاگتا ہے اور اس سے اپنا پیچھا کرواتا ہے۔ گھوسٹ رائٹر اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اور گھوسٹ رائٹر کے پیچھے پولیس۔ ایک بلڈنگ آتی ہے، گھوسٹ رائٹر سیدھا اپنی بائک اس کے اوپر چڑھا دیتا ہے، جسے دیکھ کر لوگ کافی ڈر جاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر روکسی بھی حیران ہو جاتی ہے اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ جونی صحیح بول رہا تھا۔ بلڈنگ کے اوپر پہنچتے ہی گھوسٹ رائٹر بلیک ہارٹ کے آدمی کو پکڑ لیتا ہے، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس میں ہوا بڑی تھی۔ اب گھوسٹ رائٹر اپنی چین نکالتا ہے، اس میں اپنی آنکھ کرتا ہے اور اس کے ارد گرد لپیٹنا شروع کر دیتا ہے، اس سے وہ بھی جل کر مر جاتا ہے۔ اس کے بعد جونی دوبارہ اس آدمی کے پاس جاتا ہے جس نے اسے گھوسٹ رائٹر کے بارے میں بتایا تھا۔ جونی اسے پوچھتا ہے اور کہتا ہے یہ سب کیسے ختم ہوگا، اور وہ جونی سے کہتا ہے کہ یہ سب بلیک ہارٹ کے مرتے ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر آدمی اسے ایک قبر پہ لے کے جاتا ہے جس قبر پہ سلیو لکھا ہوا تھا۔ وہ آدمی سے بتاتا ہے کہ یہ بھی ایک گھوسٹ رائٹر تھا، سالوں سے ان کے جو کنٹریکٹ ہوا تھا اس آدمی کو بھیجا گیا تھا ان سب سولز کو لینے کے لیے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے، اس نے وہ کنٹریکٹ بلیک ہارٹ کو نہیں دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ بلیک ہارٹ کو یہ کارڈ نہیں ملا تو وہ سوچنے لگا کہ وہ اس سے بہت زیادہ پاورفل ہو جائے گا۔ اس دوران تم اپنے لوگوں کے قریب بالکل بھی مت جانا کیونکہ وہ تمہیں اپنے لوگوں کے وجہ سے یوز کرے گا اگینسٹ کر کے۔ اب جب رون روکسی کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ کیا، یہاں تو بلیک ہارٹ پہلے سے ہی موجود تھا۔ تو بلیک ہارٹ جونی کے گلے کو پکڑ لیتا ہے اور تبھی جونی گھوسٹ رائٹر بن کر اسی کے گلے کو پکڑ کر اسے کہتا ہے کہ تم میری آنکھوں میں دیکھو، تم نے اپنے لوگوں کے ساتھ جو برا کیا یا انہیں مارا ان سب کا درد تم میری آنکھوں میں محسوس کرو۔ بلیک ہارٹ اسے کہتا ہے ہاں، تمہاری یہ پاور میرے اوپر کام نہیں کرے گی۔ بلیک ہارٹ اسے کہتا ہے کیونکہ میرے اندر تو روح ہی نہیں ہے اور آج کے بعد تم میرے باپ کے ساتھ نہیں میرے ساتھ کام کرو گے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دوست روکسی تمہیں صحیح سلامت مل جائے تو اسی سن وگینسا گاؤں میں اس کنٹریکٹ کے ساتھ مجھے ملنا۔ اب بلیک ہارٹ جاتا ہے اور روکسی کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ دوسری طرف جونی اسی بوڑھے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے اپنی دوست کو کسی بھی حال میں بچانا ہے۔ وہ کنٹریکٹ اسی بوڑھے کے پاس تھا۔ جونی اسے کہتا ہے کائنڈلی مجھے وہ کنٹریکٹ دے دیجیے۔ بوڑھا آدمی اس میں کہتا ہے کہ نہیں، اس سے پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ جونی اسے کہتا ہے کہ پلیز مجھ پہ یقین کیجیے۔
انہوں نے میری سول لی ہے اور مجھے خریدا نہیں ہے، لیکن مجھ میں اب بھی محبت کا جذبہ موجود ہے۔ بوڑھا آدمی سے کہتا ہے، ہاں میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کانٹریکٹ لالچ میں نہیں کیا تھا بلکہ محبت میں کیا تھا، اور اسی لیے گوڈ بھی تمہارا ساتھ دے رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تم ہی ہو جو بلیک ہارٹ کو مار سکتے ہو۔ اس کے بعد بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن سین وگیزا گاؤں ان سے 500 میل دور ہے۔ اس کے بعد وہ جونی کو کہتا ہے کہ ہمیں نکلنا چاہیے۔ جونی حیران ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں؟ اس کے بعد بوڑھا آدمی ایک سیٹی مارتا ہے اور وہاں سے ایک گھوڑا نکل آتا ہے۔ اس کے بعد وہ گھوڑے پہ بیٹھ جاتا ہے اور جونی کو کہتا ہے کہ میرا آخری سفر ابھی باقی ہے۔ اس کے بعد وہ کیٹ پہنتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک گھوسٹ رائٹر میں بدل جاتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی گھوسٹ رائٹر ہے جس نے سین وگیزا گاؤں کا کانٹریکٹ بلیک ہارٹ کو نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد یہ دونوں اپنی اپنی سواریوں پہ سین وگیزا کے گاؤں میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی یہ آدمی کہتا ہے کہ بس میں اب وہاں نہیں چل سکتا، کیونکہ میں بس ایک اور دفعہ گھوسٹ رائٹر بن سکتا تھا، اور یہ چانس میں نے آج کے لیے بچا کر رکھا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب جونی اندر جاتا ہے اور بلیک ہیٹ کا ایک ہی آدمی اب جو بچا تھا گھوسٹ رائٹر کو پانی کے اندر کرنے کی اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تبھی جونی گھوسٹ رائٹر میں بدل جاتا ہے اور الٹا اسی کو پانی کے اندر مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ بلیک ہارٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب تم روکسی کو چھوڑ دو، لیکن بلیک ہارٹ روکسی کو دور جا کر پھینکتا ہے۔ اب جونی کے ہاتھ میں جو کنٹریکٹ ہوتا ہے وہ بلیک ہارٹ کے آگے کرتا ہے، لیکن وہ اسے پکڑاتا نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ گھوسٹ رائٹر بننا شروع ہو جاتا ہے، اور ان دونوں میں بہت فائٹ ہوتی ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورج آنے لگتا ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بلیک ہارٹ گھوسٹ رائٹر کو روشنی کی جگہ میں پھینک دیتا ہے، اور تبھی وہ جونی بن جاتا ہے۔ وہ ولیج دیکھنے میں بہت خطرناک تھا کیونکہ وہاں بہت ساری سولز تھیں۔ ساتھ میں بلیک ہارٹ وہ کانٹریکٹ اٹھاتا ہے اور اسے زور زور سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہاں جتنے بھی سولز ہیں آؤ میرے اندر سما جاؤ۔ یہ سنتے ہی سبھی سولز بلیک ہارٹ کے اندر آنے لگتی ہیں اور اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے اندر بہت زیادہ پاور آ چکی تھی۔ تب روکسی گھوسٹ رائٹر کے پاس جا کر اسے کہتی ہے، چلو اب ہمارا کام ختم ہو چکا ہے، ہمیں چلنا چاہیے، جو اسے چاہیے تھا ہم نے دے دیا۔ جونی اسے کہتا ہے کہ نہیں، اس کانٹریکٹ کو میں نے ہی شروع کیا تھا، میں ہی اسے ختم کروں گا۔ روکسی اسے کہتی ہے کہ تم ہی کیوں؟ اس کے بعد جونی سے کہتا ہے کہ میں ہی گھوسٹ رائٹر ہوں۔ تبھی بلیک ہارٹ جونی کی طرف بڑھتا ہے اور جونی سے بہت فائر مارتا ہے، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسے دھکتا رہتا ہے اور اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس کی گن بھی گر جاتی ہے اور وہ اندھیرے میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ بلیک ہارٹ اسے گلے سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب نہیں، اب تمہاری دنیا کے سب سولز میرے اندر ہیں۔ بھی وہاں پر روکسی آ جاتی ہے اور اسے شوٹ کرنے لگتی ہے۔ تبھی وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے جونی گر جاتا ہے۔ روکسی دوبارہ شوٹ کرتی ہے تو اس سے بلیک ہارٹ کی گردن علیحدہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پاس اتنی پاور تھی کہ وہ اپنی گردن دوبارہ ٹھیک کر سکتا تھا۔ روکسی کے گن میں گولیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں تو جونی سے کہتا ہے کہ یہ اپنی گن مجھے دو۔ وہ اپنا ہاتھ اندھیرے میں لے کے جا کر اس گن سے شوٹ کرنے لگتا ہے کیونکہ اس کا ہاتھ اب آگ بن چکا تھا۔ اس کے ساتھ بلیک ہارٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگ جاتے ہیں اور وہ سب ہی سولز بلیک ہارٹ سے نکلنے لگ جاتی ہیں، اور ایز اے ٹول اس کے پاس بہت ساری پاور تھی۔ وہ دوبارہ سے سبھی سولز کو اکٹھا کرنے لگتا ہے اور پھر وہ اپنی شکل میں دوبارہ آ جاتا ہے، لیکن گھوسٹ رائٹر اب جانتا تھا کہ بلیک ہارٹ کو اب کیسے مارنا ہے، اور بلیک ہارٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم میری طرف دیکھو، تمہارے اندر جتنے بھی سولز ہیں انہوں نے جن جن لوگوں کو مارا ہے، جن لوگوں کو انہوں نے درد دیا ہے، وہ یہ درد محسوس کریں۔ اسی کے ساتھ اس کو یہ سب درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ اتنی زیادہ سولز ہونے کی وجہ سے وہ یہ درد برداشت ہی نہیں کر پاتا اور وہ پر ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں بلیک ہارٹ کا فادر یعنی وہ بوڑھا شیطان دکھایا جاتا ہے۔ وہ جونی کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ شاباش، تم نے میرا کام کر دکھایا۔ اسے کہتا ہے کہ میں اب تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم چاہو تو اپنی ایک نئی زندگی شروع کر لو، ایک نارمل لائف۔ جونی اسے کہتا ہے کہ اب نہیں، جونی اسے کہتا ہے کہ اب نہیں، ان پاورز کو، ان ایبیلٹیز کو میں تمہارے تھرو اگینسٹ کروں گا۔ جہاں کہیں بھی کسی کا قتل ہوگا تو ضرور دیکھنا میں وہاں ضرور موجود ہوں گا، اور میں تمہارے کیے کی سزا تمہیں دے کر ہی رہوں گا۔ بوڑھا آدمی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تو گھوسٹ رائٹر سے کہتا ہے کہ ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ بعد وہ اپنی چھڑی زمین پر مارتا ہے اور زوردار کی چیخ مارتا ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔